بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے 18 تک تلاوت کریں گے، اس کا ترجمہ کریں گے اور اس کی تفسیر کریں گے اور اس کو سمجھنے کی کوشش کریں گے۔ سب سے پہلے میں اللہ کا نام لیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع کرتی ہوں اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے، اور اس کے بعد میں نبی پاک پر درود پاک پڑھتی ہوں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلیہ وسلم تسلیما۔ اب ہم تلاوت کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ اللَّهُ يَسْتَهْزِئُ بِهِمْ وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ أولئك الذين اشتروا الضلالة بالهدى فما ربحت تجارتهم وما كانوا مهتدين مثلهم كمثل الذي استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون صم بكم عمي فهم لا يرجعون۔ اب ہم اس کا ترجمہ کرتے ہیں۔ وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَىٰ شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّ مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ۔ اور جب ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لا چکے تو کہتے ہیں ہم تو ایمان لا چکے، اور جب اپنے شیطانوں کے ساتھ تخلیہ کرتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو مسلمانوں کو بے وقوف بناتے ہیں، وہ کیا بنائیں گے۔ مطلب، اور جب ایمان والوں سے ملتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم بھی ایمان والے ہیں، اور جب اپنے بڑوں کے پاس جاتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تو تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو ان سے صرف مذاق کرتے ہیں۔ اللہ یستہزئ بہم ویمدہم فی طغیانہم یعمہون۔ خدا ان کو بناتا ہے اور ان کو ڈھیل دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں غلطان پہچان رہیں، یعنی اللہ تعالیٰ بھی ان سے مذاق کرتا ہے اور انہیں ان کی سرکشی اور بہکاوے میں اور بڑھا دیتا ہے۔ اولئک الذین اشتروا الضلالة بالہدی فما ربحت تجارتہم وما کانوا مہتدین۔ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے ہدایت کے بدلے گمراہی خرید کی، پھر نہ کی ان کی تجارت ہی نے کچھ نفع دیا اور نہ ان لوگوں نے ہدایت پائی، یعنی یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے گمراہی کو ہدایت کے بدلے میں خرید لیا تھا، نہ تو ان کی تجارت نے ان کو فائدہ پہنچایا اور نہ یہ ہدایت والے ہوئے۔ مثلهم كمثل الذين استوقد نارا فلما أضاءت ما حوله ذهب الله بنورهم وتركهم في ظلمات لا يبصرون۔ ان لوگوں کی مثال یا مثل ایسی ہے، ان شخص کی مثل ہے جس نے رات کے وقت نجمہ میں بھڑکتی ہوئی آگ روشن کی، پھر جب آگ کے شعلے نے اس کے گروہ پیش خوب اجالا کر دیا تو خدا نے ان کی روشنی لے لی اور ان کو گٹا ٹوپ اندھیرے میں چھوڑ دیا کہ اب انہیں کچھ سجائی نہیں دیتا۔ ان کی مثال اس شخص کی سی ہے جس نے آگ جلائی، پس آس پاس کی چیزیں روشنی میں آئی ہی تھیں کہ اللہ نے ان کے نور کو لے گیا اور انہیں اندھیروں میں چھوڑ دیا جو نہیں دیکھتے۔ صم بکم عمی فہم لا یرجعون۔ یہ لوگ بہرے، گونگے اور اندھے ہیں کہ پھر اپنی گمراہی سے باز نہیں آ سکتے۔ بہرے ہو گئے، گونگے ہو گئے، اندھے ہیں، پس وہ نہیں لوٹتے۔ اب ہم اس کا تفسیر کرتے ہیں۔ اردو محاورے میں بنانے کے معنی احمق بنانے کے ہیں، اس وجہ سے استہزاء کا یہ ترجمہ کیا گیا ہے۔ یہاں پر لین دین یعنی تجارت کی بات ہو رہی ہے۔
تجارت کا ذکر بطور استعارہ ہوا ہے۔ مقصود یہ ہے کہ منافقوں کو ہدایت اختیار کرنی تھی اور انہوں نے اختیار کی گمراہی، اور آخرکار ان کو اپنی غلط فہمی کا وبال بھگتنا پڑا، اور یہی تجارت کا خسارہ ہے۔ مطلب اللہ تعالیٰ نے ان کو ایک ہدایت کا موقع دیا تھا کہ آپ لوگ ہدایت حاصل کریں، لیکن اس کے باوجود وہ ہدایت حاصل کرنے کی غلط فہمی میں رہے، جس کی وجہ سے وہ گمراہی کے راستے پہ چل دیے، اور ان کو اس کی سزا کے طور پر ان کو خسارہ تجارت میں برداشت کرنا پڑا۔ خداوند عالم نے منافقوں کی وہ مثال بیان کی ہے۔ پہلی مثال جو ہے وہ توضیح یہ ہے کہ جناب رسالت آپ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے نور اسلام عالم میں پھیلایا، اور اطراف و جوائب کے لوگ اسلام کے پھیرے کے سائے میں آ گئے، اور منافقین باوجود خاص مکہ میں رہنے کے اندھے ہی رہے۔ اور دوسری مثل کی توضیح یہ ہے کہ بارش سے کنایا ہے اسلام کی طرف، کیونکہ جس طرح بارش رحمت خدا ہے، اسی طرح اسلام بھی ایک خاص رحمت پروردگار ہے۔ چونکہ ابتدائی اسلام میں مسلمانوں کی کچھ منافقین سے اذیتیں پہنچی تھی، اور ان زحمتوں کو تاریخی غرض سے تشبیہ دی ہے۔ اب منافقین کی یہ حالت تھی کہ جب کسی لڑائی میں مسلمانوں کو فتح ہوئی یا کوئی فائدہ پہنچا تو تھوڑی دیر کے لیے منافقین کے دل میں اسلام بھلا معلوم ہوا، اور اسی کو خدا نے فرمایا ہے کہ جب بجلی چمکتی تو چل کھڑے ہوئے، یعنی ان کے جی میں آیا کہ مسلمان ہو جانا چاہیے، اور اگر کہیں مسلمانوں کو نقصان پہنچا لڑائی میں ہار گئے تو منافقین پھر بدگمان ہو گئے۔ اس کو خدا نے فرمایا کہ جب ان پر اندھیرا چھا گیا تو ٹھٹک کر کھڑے ہو گئے، اور پھر خدا سچے ایمانداروں کی تسکین کے واسطے فرماتا ہے اگر خدا چاہتا تو ان سے دیکھنے سننے کی قوتیں سلب کر لیتا۔ ہم نے سورہ بقرہ کی آیت نمبر 13 سے 18 تک کی تلاوت کی، اس کا ترجمہ پڑھا اور اس کی تفسیر پڑھی۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو سمجھنے کی اور اس پر عمل کرنے کی توفیق دے۔ اسی طرح ہمیں اللہ کا ذکر کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ کے ذکر سے ایک بات یاد آئی ہے کہ مولانا رومی فرماتے ہیں کہ ایک صوفی اللہ کے ذکر میں شب بیداری کر رہا تھا۔ شیطان نے کہا کہ صوفی خاموش رہے، تیرے ذکر کا کیا فائدہ، اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا۔ صوفی دل برداشتہ ہو گیا اور پھر سو گیا۔ خواب میں حضرت خضر سے ملاقات ہوتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ کے ذکر سے کیوں غافل ہو گئے ہو؟ صوفی کہنے لگا کہ اللہ کی طرف سے جواب نہیں آ رہا اس لیے ذکر چھوڑ دیا۔ پھر حضرت خضر نے فرمایا اللہ کہتا ہے کہ اے بندے تیرا اللہ کہنا ہی میرا جواب ہے، جب تک تیرا پہلی بار اللہ کہنا قبول نہیں ہوتا اس وقت تک میں دوسری بار کہنے کی توفیق نہیں دیتا۔ سبحانہ و تعالیٰ، اللہ تعالیٰ کی شان، اللہ تعالیٰ کی بڑائی۔ اس لیے ہمیں اللہ تعالیٰ کا ہر وقت چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے اللہ کا ذکر کرنا چاہیے، کیونکہ چھوٹی چھوٹی چیزوں سے ہم نے نیکیاں کمانی ہیں۔ یہ زندگی تو ختم ہو جانی ہے، فانی ہونے والی زندگی ہے، تو جس طرف ہم نے لوٹ کے جانا ہے کیوں نہ ہم اس کا ذکر کریں، اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ اور ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تعالیٰ نے اسی مقصد کے لیے اس دنیا میں بھیجا تھا، اور اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ ہم اس کے بتائے ہوئے راستے پہ چلیں۔ تو آئی ہوپ آپ کو یہ ویڈیو ضرور پسند آئے گی، اس کو ضرور لائک، سبسکرائب اور شیئر